أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذون الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 58 تک جو آیتیں ہیں وہ میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں در حقیقت 3 اصولی مضامین کا بیان ہے. ایک یہ کہ مسلمانوں کا غیر مسلموں سے تعلق کس درجے کا ہونا چاہیے اور کس درجے کا نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا مضمون یہ ہے کہ اگر کسی وقت کسی جگہ مسلمان اس بنیادی اصول سے ہٹ کر غیر مسلموں سے کوئی ایسے تعلقات قائم کریں جو ان کے مفاد میں ہوں، تو اس سے ہرگز یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے اسلام کو کوئی گزند پہنچے، کیونکہ اسلام کی حفاظت اور بقا کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور اگر کوئی شخص اسلام کو گزند پہنچانا چاہے تو وہ چاہے جتنا بھی زور لگا لے، چاہے مرتدی ہو جائے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اور تیسرا مضمون یہ ہے کہ مسلمانوں کو خصوصی تعلقات وہ مسلمانوں ہی سے رکھنے چاہیے اور انہی سے اپنے مفادات کو وابستہ رکھنا چاہیے. یہ 3 مضامین ہیں جو ان آیات کریمہ میں بیان فرمائے گئے ہیں، ان کا آپس میں جوڑ بھی ہے. اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیے. فرمایا، اے ایمان والو، یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ. یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، اور تم میں سے جو شخص بھی ان کی دوستی کا دم بھرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا. یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر آ پڑے گا. کچھ بعید نہیں کہ اللہ فتح عطا فرمائے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، اور اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتائیں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی. اور ایمان والے
ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال غارت ہو گئے اور وہ نامراد ہو کر رہے۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے یاد و مددگار تو اللہ، اس کے رسول ایمان لانے والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور کافروں کو یار و مددگار نہ بناؤ۔ اگر تم باقی صاحب ایمان ہو، اور اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں ان لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی آیت میں وہ پہلا مضمون بیان ہوا ہے کہ تم یہود و نصاروں کو اولیاء نہ بناؤ۔ لفظ جو استعمال فرمایا ہے قرآن کریم نے وہ اولیاء کا لفظ ہے، جو جمع ہے ولی کی۔ ولی کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی سرپرست کے بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی نگراں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو مراد ہے اس کی کچھ تفصیل ہم سورہ آل عمران میں بیان کر چکے ہیں، وہاں گزر چکی ہے کہ در حقیقت دوستی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی دوستی ہے لیکن ملنا جلنا ہے، آپس میں خوش کلامی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ اس قسم کی دوستی نہ کسی غیر مسلم سے منع نہیں، لیکن ایک دوستی وہ ہوتی ہے کہ جس میں دونوں دوستوں کا مقصد زندگی ایک ہو جائے، جو عقیدہ وہ رکھتا ہو یہ بھی رکھتا ہو، جو عمل وہ کرتا ہو یہ بھی کرتا ہو، تو دونوں کے مقصد زندگی متحد ہو جائے۔ یہاں جس چیز سے منع فرمایا گیا ہے وہ اس قسم کی دوستی ہے کہ تم یہود و نصارہ کو ایسے دوست نہ بناؤ کہ تمہارا ان کا بالکل جیسا ایک ہی عقیدہ نظر آئے، ایک ہی عمل نظر آئے، ایک ہی مقصد زندگی نظر آئے۔ البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اس سے سلوک بھی ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی قائم کیے جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات بھی ہو سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ جنگ کے دوران صلح کا معاملہ بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور صلح کا معاملہ ہو جائے تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی جائز نہیں رہتی۔ تو اس لیے یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ۔ ہم نے ترجمہ اس کا کیا یار و مددگار، تو ایسا کہ بس سارا بھروسہ انہی پہ کر لیا، جو کچھ بھی کام کریں گے وہ ان کے بھروسے پر کریں گے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے ہوں گے جیسے کہ ہمارے اور ان کے مقصد زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ تو اس کو منع فرمائے۔ جہاں تک حسن سلوک کا تعلق ہے، کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کو اپنی کسی خوش کلامی سے خوش کر دینا، یہ ساری باتیں عین نہ صرف جائز ہیں بلکہ مطلوب ہے، ایک مسلمان سے مطلوب ہے۔